الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال دے، ما بعوضۃ فما فوقہا، وہ مثال کسی مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ یہ جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے اس حقیر مثال سے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے نہیں گمراہ ہوتے مگر وہی لوگ جو نافرمان ہوتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 26 ہے اس کی سورہ بقرہ کی، اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے یہ ہے کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار سے یہ بات کہی تھی کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں قرآن پاک کے بارے میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، مخلوق کی کتاب ہے، تو پھر تم اس جیسی کوئی اور کتاب، اس جیسی کوئی ایک صورت لا کے دکھا دو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ تم اگر نہ لا سکو اور تم ہرگز لا بھی نہیں سکتے، ان کو یہ بھی شرم دلائی تھی، غیرت دلائی تھی کہ تم اس کا مثال قیامت تک کے لیے نہیں لا سکتے۔ تو جب کفار سے اس قرآن کا مقابلہ اس طرح سے نہیں ہو سکا کہ اس قرآن کے مثل کوئی صورت لے آئیں، کسی صورت کی مثال بنا کے عربی میں پیش کر دیں، نہیں ہو سکا، تو پھر انہوں نے قرآن پاک پر اور طرح سے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے جب آدمی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا دلیل کے میدان میں، گفتگو میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دلائل کے میدان میں ہار جاتا ہے، تو پھر ادھر ادھر کے اور باتیں نکالتا ہے، کبھی شخصیت پر اعتراض، کبھی کیا اعتراض، کبھی کیا اعتراض کرتا ہے۔ تو اسی طرح کفار نے جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے اور بہت اعتراض نکالے کہ یہ قرآن، انہوں نے کہا کہ اللہ کی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور اتنا عظیم کلام ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر جو نا بڑی حقیر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں یہ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو بڑی ذات کا جو کلام ہوتا ہے اس میں حقیر چیزوں کی مثالیں نہیں ہوا کرتی، لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب حقیر چیزوں کی مثال کہاں ہے، کس چیز کی مثال اللہ نے دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمایا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جن بتوں کے تم پجاری ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی جو ہے ان میں سے کسی کے کھانے کے اوپر بیٹھ کر وہ تھوڑا سا لے کر چلی جائے تو سارا زور لگا کر بھی مکھی سے وہ اس کی اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے، تو تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے مکھی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں کمثل عنکبوت، وہ مکڑی کی مثال ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور فرمایا سب سے جو کمزور گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جو باقی بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کا حال مکڑی کی طرح ہے کہ جس طرح مکڑی جو ہے اوپر جو ہے مضبوط چھت ہوتی ہے، لنٹر پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے نیچے وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ وہ لنٹر کو سمجھتے یہ میری حفاظت نہیں کرے گا چھت، اور یہ میرا جالا جو ہے یہ میری حفاظت کرے گا۔ تو حالانکہ اس کے جالے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تنکے کی مار ہے، ایک تنکے کو لے کر گھمایا جائے تو اس کا سارا گھر ختم ہوتا ہے۔ ایسے ان کفار کا حال ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، جو اتنی عظیم ذات ہے، اتنی مضبوط ذات ہے، اس کو چھوڑ کر نیچے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اپنا خدا بناتے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو گھڑتے ہیں اور پھر انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان سے اپنی مرادیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے جو خدا تھے، من گھڑت خدا، اپنے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے خدا، ان کی مثال اللہ نے مکڑی اور جو ہے وہ مکھی کے ساتھ دی ہے۔ تو کفار نے کہا کہ یہ تو عجیب کو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اس میں حقیقت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کسی حقیر چیز کی مثال دے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال دے، اللہ اس سے کوئی حیا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ مثال جو ہوتی ہے وہ تو کسی چیز کی وضاحت کے لیے دی جاتی ہے۔ تو جب کسی اعلیٰ درجے کی چیز کی وضاحت مقصود ہوتی ہے تو اس کی مثال بھی کسی اونچی چیز کے ساتھ دی جاتی ہے، اور جب کسی حقیر چیز کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس کی مثال بھی کسی گھٹیا اور حقیر چیز ہی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بتوں کی قباحت کو سمجھانا تھا تو بتوں کی قباحت کو ظاہر ہے کہ مکھی اور مچھر کے ساتھ ہی اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، اس سے کم اور کوئی چیز ہے نہیں کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ تو اس لیے یہ تو بلاغت ہے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اس نے گھٹیا چیزوں کو سمجھانے کے لیے انہی جیسی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب اللہ مثال بیان کرتا ہے تو پھر جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ مثال کو نہیں دیکھتے، پیچھے اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کون ہے اور مثال بیان کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے، وہ اس کے وجہ سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن ایسی چیز ہے، ہمارے شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ قرآن صحابہ کے دور میں نازل ہو رہا تھا۔ اب اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے صحابہ کے دلوں میں ایمان بڑھتا چلا جا رہا تھا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور یہی قرآن جو ہے نازل ہو رہا تھا اور ابو جہل بھی سنتے تھے، ابو لہب بھی سنتے تھے، عتبہ اور شیبہ بھی سنتے تھے، مدینہ میں جا کر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول یہ سارے سنتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے دن بدن ان کے کفر میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ تو قرآن تو حق اور سچ ہے، لیکن آگے ماننے والوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، پھر ماننے والے کیسے ہیں؟ اما الذین کفروا، بارک وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ اللہ نے حقیر مثال کیوں بیان کی، اس مثال سے اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں شاہانہ جواب دیا، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی کے ذریعے سے بہت سے کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، یہی قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ بھی انسان ہیں، وہ بھی عرب ہیں، اور مقابلے میں جو کافر ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی عرب ہیں۔ اب قرآن کے نزول سے صحابہ کے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے اور کافروں کے کفر میں ترقی ہو رہی ہے، ان کا کفر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو انسانوں سے فرق پڑتا ہے۔ وما یضلهم الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مگر فاسق لوگوں کو۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے، تو پھر اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر تو انسان مجبور ہو گیا گمراہی پر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، انسان اپنے اختیار سے جب ایک راستہ خود ہی اپنے لیے پسند کر لیتا ہے، پھر اسی پر چلتا چلا جاتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ جا جس وادی میں گرنا ہے تو اسی وادی میں جا کے گر پھر۔ تو یہ گمراہ خود ہو جاتے ہیں
فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود سے نکلنے والا۔ ویسے فسق کا معنی ہوتا ہے خروج، خروج کا معنی کسی جگہ سے بھی نکلنا، تو یہ کیونکہ اللہ کی حدود سے نکل جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اس لیے پھر یہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ساری آیت کا حاصل یہ ہو گیا کہ قرآن کے اندر جو مثالیں ہیں یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب جس چیز کی حقارت کو بیان کرنا چاہتا ہے اس کی مثال اسی کے ساتھ دیتا ہے۔ لہذا قرآن کفار کا یہ اعتراض کہ اس میں ایسی مثالیں کیوں ہیں، یہ بودھا اعتراض ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کی اور اپنا عقیدہ اور اپنا عمل اس کے مطابق